السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس چودھری۔ گزشتہ ایک سال سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ رکھتا ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ اس تنازع کی بنیاد قومی، مذہبی اور تاریخی عوامل پر ہے۔ یہ خطہ جو تاریخی طور پر فلسطین کہلاتا ہے، مختلف اقوام کی حکمرانی میں رہا۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی تاریخی سرزمین ہے۔ اس کے پس منظر کی بات کریں تو اس مسئلے کو ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پہلی عالمی جنگ سے قبل فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، عیسائی اور یہودی اقلیت میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور ان علاقوں کو فرانس اور برطانیہ نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا، جبکہ یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی یہاں آنے لگے۔ یہودیوں اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ 1917 میں ہم نے دیکھا کہ بیلفورڈ اعلامیہ ہوا، جس میں برطانیہ نے یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر بنانے کا وعدہ کیا۔ اسی وقت یورپ میں زائنسٹ موومنٹ یعنی کہ صہیونی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ صہیونی نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ یہودیت صرف مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ 1920 اور 1940 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر کے مظالم اور ہولوکاسٹ سے بچنے کے لیے بہت سے یہودی اپنی جان بچا کر یورپ بھاگ آئے۔ عالمی جنگ میں ہٹلر کے مظالم اور ہولوکاسٹ سے بچنے کے لیے بہت سے یہودی اپنی جان بچا کر یورپ سے بھاگ کر یہاں پہنچنے لگے۔ فلسطین میں یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث مقامی عربوں اور برطانیہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ یہودیوں نے بھی اپنی الگ ریاست کے لیے برطانیہ کے خلاف دباؤ بڑھایا۔ 1947 میں جب یہ کشیدگی زور پکڑ گئی تو اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا، جہاں اسرائیل کی ایک الگ ریاست اور دوسری ریاست فلسطین ہوگی اور یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو اسرائیل نے تو تسلیم کر لیا، لیکن مقامی عرب ریاستوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد سے اب تک اس علاقے میں مختلف جنگیں ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی عرب اسرائیل جنگ 15 مئی 1948 کو ہوئی، یعنی کہ اسرائیل بننے کے ایک دن بعد، جسے کہ نکبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل نے بے دخل کر دیا اور انہیں ہمسایہ ممالک میں جا کر رہنا پڑا۔ اس کے بعد 1967 میں ہونے والی یہ 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ، جس میں اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں، اردن سے مغربی کنارہ، مصر سے غزہ اور سینائی کے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اسرائیل اب فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا۔ اس جنگ نے عرب دنیا میں اسرائیل کے خلاف غصے کو بڑھایا، جس کے بعد 1973 میں یوم کپور کی جنگ ہوئی، جس میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ 1967 کی جنگ میں کھوئے گئے علاقے واپس حاصل کر سکے۔ جنگ کے بعد کوئی واضح فتح تو نہیں ہوئی، لیکن اس نے مذاکرات کے دروازے کھولے، جس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ فلسطینیوں نے جب عربوں کی یہ حالت دیکھی کہ وہ تو اسرائیل سے جنگیں ہار رہے ہیں، تو فلسطین کے اندر سے مزاحمتی تحریکیں کھڑی ہونا شروع ہو گئیں۔ ان میں سے ایک بڑی جماعت حماس تھی، جس کا قیام 1987 میں عمل میں آیا۔ اس وقت حماس یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینی جماعتوں کے اتحاد تنظیم آزادی فلسطین یعنی کہ PLO کی مخالفت میں وجود میں آئی تھی۔ حماس کے قیام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں اسرائیلی حکومت نے اسے مالی معاونت فراہم کی تھی تاکہ یاسر عرفات اور PLO کا زور توڑا جا سکے۔ تاہم حماس اور اسرائیل دونوں ایسے دعووں کی سختی سے تردید کرتے آئے ہیں۔ یاسر عرفات نے سن 1993 میں اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ قیام امن کا اعلان کیا، جس کے بعد سن 1987 میں شروع ہونے والے پہلے انتفاضہ کا اختتام ہوا۔ حماس نے اوسلو امن معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اسرائیل کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھیں۔ فتح اور PLO اس وقت دو بڑی سیکولر سیاسی جماعتیں تھیں اور حماس ان کے مقابلے میں وجود میں آئی تھی، جس کا بنیادی مقصد اسرائیل کے خلاف جدوجہد کرنا اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ حماس نے کئی جنگوں میں اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کی، جس میں راکٹ حملے اور دیگر عسکری کارروائیاں شامل ہیں۔ حماس نے غزہ میں سماجی خدمات فراہم کر کے مقامی حمایت حاصل کی۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ سن 2006 کے عام انتخابات میں حماس نے غزہ پٹی میں اکثریت حاصل کی
اور بعد ازاں 2007 میں فتح اور حماس کے مابین پرتشدد جھڑپوں کے نتیجے میں غزہ پٹی پر قبضہ کر لیا۔ تب سے مغربی کنارے پر محمود عباس کی قیادت میں فتح پارٹی کا کنٹرول ہے اور غزہ بدستور حماس کے کنٹرول میں ہے۔ حماس نے غزہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ اسے اپنا دفاع قرار دیتی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے مابین سن 2008، 2012 اور 2014 میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مئی 2021 کی بات ہے جب ایک بار پھر یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے قریب حالات کشیدہ ہو گئے اور حماس نے اسرائیل پر ہزاروں میزائل داغ دیے، جس کے بعد اسرائیل نے فضائی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں معصوم فلسطینی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ بین الاقوامی منظرنامے پر حماس کی حمایت کی بات کی جائے تو حماس کا سب سے اہم اتحادی اور اسے سب سے زیادہ مالی معاونت فراہم کرنے والا ملک قطر ہے۔ قطری امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی سن 2012 میں حماس حکومت سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ تھے۔ اب تک قطر حماس کو 1.8 بلین امریکی ڈالر کے مساوی مالی امداد فراہم کر چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کو امید ہے کہ قطر بھی جلد ہی کئی دیگر عرب ممالک کی طرح امریکی ثالثی میں طے پانے والے معاہدہ ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کر لے گا۔ حماس کو ترکی کی بھی حمایت حاصل ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملوں سے قبل ہونے والے مذاکرات میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی سیاسی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ایک غیر معمولی حملہ کیا جسے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس تمام عرصے میں تقریباً 42,000 فلسطینی اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر انسانی بحران نے جنم لیا ہے۔ کیا حماس کی مزاحمت بڑی پالیسی سے فلسطینیوں کا واقعی فائدہ ہوا ہے یا انہوں نے صرف اپنی جانیں گنوائی ہیں؟ اس تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب۔ تو جی سر بتائیے گا کہ کیا حماس حقیقتاً فلسطین کے لوگوں کی اصل نمائندگی کرتا ہے؟ کیونکہ یہ قیاس آرائیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ حماس شاید اسرائیل کی پروکسی ہے یا وہ اسرائیل کو زمینی وسعت دینے میں جواز فراہم کرتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ویسے جو آپ کے سوال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس طرح کے سوالات جو ہے بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے اسکول آف تھاٹس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ والی بات ہے کہ حماس جو ہے وہ زمینی وسعت دینے کے لیے اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے، تو یہ سوال اگر ISIS کے بارے میں بات کی جائے جسے ہم داعش کہتے ہیں تو یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ داعش نے صرف مسلمانوں کو مارا ہے، شام میں، عراق میں، ہر جگہ۔ وہ کہیں امریکیوں کے خلاف نہیں لڑے ہیں، ہر جگہ پہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ آپ TTP کی مثال لے لیجئے، TTP صرف مسلمانوں کو مارتی ہے۔ اس نے کسی امریکن ایجنٹ کو پاکستان کے اندر، کسی ایسے شخص کو جو ان کے لیے ویسٹرن مفادات کے لیے کام کر رہا، کبھی بھی ان کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے حماس کا، حماس کیوں معرض وجود میں آئی؟ حماس کے معرض وجود میں آنے کی وجہ ہے، اور وہ وجہ بڑی واضح ہے کہ PLO جو اس سے پہلے ایک جدوجہد کر رہی تھی، مسلح جدوجہد تھی، تو کیا مسلح جدوجہد کرنے کا نام کسی کا پراکسی ہونا ہے؟ تو پھر تو اس طریقے سے PLO پر بھی یہ حرف آئے گا۔ PLO نے بجا طور پہ اپنی جدوجہد کی اور اچھی جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنے کاز کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو بھی اغوا کیا، فضائی جو مسافر بردار طیارے تھے۔ انہوں نے جرمنی کے اندر میونخ اولمپکس کے اندر وہاں پہ جا کر اسرائیلی کھلاڑیوں کے 11 افراد کے دستے کو بھی چن چن کے قتل کیا۔ وہ انہوں نے اپنی جدوجہد کے لیے وہ ساری ایفرٹ کی تھی۔ تو اسی طریقے سے جس وقت 1982 میں اسرائیل نے حملہ کیا لبنان پہ، صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں جہاں فلسطینی مہاجرین موجود تھے، PLO کی اس میں بہت بڑی پریزنس تھی، وہاں 3-4 ہزار لوگوں کو انہوں نے آ کر شہید کیا۔ ایریل شارون جس نے یہ قتل عام کیا، اس وقت وہ فوجی سربراہی کر رہا تھا اس دستے کی جو یہ قتل عام کر رہی تھی، اور بعد میں پھر وہ اسرائیل کا وزیر اعظم بھی بنا ایریل شارون۔ تو جدوجہد جو ہے وہ تو PLO نے بھی کی، لیکن ان کو خواب دکھایا گیا کہ جناب دیکھیے اب سوویت یونین ٹوٹ گیا، آپ کا سرپرست اس دنیا میں باقی نہیں رہا، آئیے ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے اندر وہ اکٹھے ہوئے، ایک امن معاہدہ ہوا، 2 اسٹیٹ، یہ 2 ریاستوں کے حل کی بات کی گئی، اسرائیل نے اتفاق کیا، فلسطینی بھی مان گئے، لیکن ان کے ساتھ کیسا دھوکہ ہوا؟ 1991-92 میں ہونے والا وہ معاہدہ، آج ہم 2024 کے تقریباً آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ دیکھ لیجیے آج تک اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جب یہ 2 ریاستی معاہدے کے بارے میں بات ہوئی تو اس وقت کے وزیر اعظم کو، اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک انتہا پسند یہودی نے گولی مار کے ہلاک کر دیا، تو وہ تو بالکل کسی بھی طور اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پی ایل او نے اس کے بعد پھر ڈپلومیٹیکلی بھی ناکام ہو کر سوائے ویسٹ بینک کے محدود سے علاقے میں، اور وہ بھی محدود اختیارات کے ساتھ اس کو اقتدار ملا، اور مغربی دنیا سے ان کو معاشی امداد ملنا شروع ہوئی، اس سے ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہو گیا اور وہ فلسطینی کاز کو بھول گئے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر غزہ کے لوگوں نے بالخصوص حماس قائم کی، انہوں نے مسلح جد و جہد کا آغاز کیا، کیونکہ ان کا بھروسہ سوویت یونین پر نہیں تھا، ان کا بھروسہ اللہ پہ تھا۔ پی ایل او جو ہے وہ فلسطینیوں کی علاقائی سطح پر بات کر رہی تھی، حماس والے وہ اسلام کی بنیاد پہ اور مسلمانوں کی قبلہ اول کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے۔ ان کی انسپریشن جو ہے وہ سوویت یونین سے، کمیونزم سے، سوشلزم سے، سیکولرزم سے نہیں تھی، بلکہ وہ اس مذہب کے ساتھ تھی جس پہ وہ وابستہ تھے، جس سے وہ منسلک تھے، جس کے وہ پیروکار تھے، اور انہوں نے اپنا اعلیٰ ترین مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ پی ایل او کی قیادت جو ہے آج تک اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور حماس کی قیادت نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پی ایل او کا جو کردار تھا اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے وہ قابل ستائش تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہ سب کچھ سرنڈر کر دیا، ڈپلومیٹکلی انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، ملٹری ریزسٹنس ان کی بھی جاری رہی، تو حماس تب سے قائم ہے، اور ان کے فاؤنڈر سے لے کے اب تک متعدد حماس کے قائدین جو ہیں ان کو چن چن کے اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور جو تازہ ترین ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اسی اکتوبر کے انہی آخری دنوں کے اندر، چند روز پہلے اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو، جنہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد مقرر کیا گیا تھا سربراہ کے طور پہ، اور یہ وہ اسماعیل ہنیہ ہیں جنہوں نے 22 سال اسرائیل کی جیل میں گزارے ہیں، عبرانی زبان وہاں پہ سیکھی ہے، اور جو نیلسن منڈیلا ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 24 سال، جن میں سے 17 سال مسلسل اور باقی وقفے سے گزارے، تو نیلسن منڈیلا کو دنیا کس طریقے سے یاد کرتی ہے، اور دوسری جانب جو ہے ویسٹرن میڈیا کتنے منفی انداز کے اندر اس کو پورٹری کرتا ہے یحییٰ سنوار کو۔ تو یحییٰ سنوار آخر وقت تک گن لے کر مقابلہ کرتے رہے اپنی سرزمین کے لیے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ اور طلباء اس بات سے واقف ہیں کہ اپنے علاقے کی جد و جہد، اس کی آزادی کے لیے مسلح جد و جہد بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے، لہٰذا اگر حماس یا ماضی میں پی ایل او اپنے علاقے کی آزادی کے لیے مسلح جد و جہد کرتی رہی ہے تو وہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کل تمام مغربی ممالک نے جس طرح کے منفی بیانات جاری کیے یحییٰ سنوار کے بارے میں، اس کو ٹیررسٹ کہتے ہوئے، لیکن وہ سب سے بڑے ٹیررسٹ دور جدید کے نیتن یاہو کے بارے میں ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکیں۔ تو یہ حماس کی جرت ہے کہ دنیا کے اندر اس نے فلسطین کے معاملے کو اجاگر کیا ہے، یہ حماس ہے جس نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ 23 لاکھ آبادی والے اس غزہ کے اندر کوئی 42,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بھی غالب اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا یہ سارے کے سارے لوگ اگر یہ سمجھتے کہ حماس اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ فوری طور پہ بغاوت نہ کرتے، اپنے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کو خوش آمدید نہ کہتے کہ جناب ہمیں زبردستی استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں امن چاہیے، لہٰذا آپ پکڑ لیں جس کو پکڑنا ہے، اور جناب ہم جنگ نہیں چاہتے۔ تو وہاں آج تک آپ دنیا بھر میں کسی ایک جگہ پر حماس سے، فلسطینیوں سے منسلک لوگ، انہوں نے حماس کے خلاف کوئی مظاہرہ کیا ہو، کہیں اس طرح کی کوئی بات کی ہو؟ تو لہٰذا یہ چیز اس طرح کے مواقع پہ جب لوگ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، اسے سبوتاژ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے سوالات آئسس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں کرتا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیے، آئسس نے ہمیشہ مسلمانوں کو مارا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جینون تنظیم ہے، جینون لوگوں کی ترجمان کی جو ان کے جذبات ہیں اس کی نمائندگی کرتی ہے، اور اسی طرح کی جد و جہد سے فلسطین آزاد ہو تو ہو، کم از کم مذاکرات کے ذریعے سے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے آزاد ہونا ہوتا تو 1992 یا 91 کے اندر جو اوسلو ایکارڈ ہوا تھا آزاد ہو جانا چاہیے۔ جی سر، بجا فرمایا آپ نے کہ حماس جمہوری طریقے سے انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار آئی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس چودھری کو دیجیے اجازت، اگلی نشست میں نئے موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔